نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها المدثر قم فأنذر. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جو پوری کائنات کا واحد خالق، مالک اور رازق ہے۔ بشمار درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی زیادہ گفتگو کرنا میزبان ہونے کی حیثیت سے میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن جو مجھے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق اسی وقت کے اندر آج کی اس نشست کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ خوش قسمت لوگ ہیں آپ کہ آج آپ کا یہاں پہ بیٹھنا قرآن کی نسبت سے ہے۔ لوگ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، ان کی کیا نسبت ہوتی ہے، لیکن آپ اس مرکز میں تشریف لائے ہیں، قرآن کی نسبت سے تشریف لائے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو قرآن سے اپنی نسبت کو جوڑ لیتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی سرفرازی اور قیامت کے دن بھی سرفرازی کو اپنا مقدر بنا لیتا ہے۔ یہ نسبت کی بات ہے۔ جو انسان نسبت بدلتا ہے، کائنات کا رب اس کی قسمت بدل دیتا ہے۔ ایک ہی بٹے پر بننے والی دو اینٹیں، ایک اینٹ مسجد کے محراب کے اندر لگ جاتی ہے، مسجد کی دیوار کے اندر چن دی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ تیار ہونے والی دوسری اینٹ وہ بیت الخلاء کے اندر لگ جاتی ہے۔ ایک ہی کھیت کی مٹی سے تیار ہونے والی دو اینٹیں، دونوں کی جب نسبت تبدیل ہوئی، دونوں کی قسمت تبدیل ہو گئی۔ ایک وہ اینٹ ہے کہ جس پہ بندہ مسلم اپنی پیشانی کو رکھنا سعادت سمجھتا ہے، اور دوسری وہ اینٹ ہے جس پہ بندہ مسلم انسان اپنے پاؤں کی جوتی جا کر رکھتا ہے۔ کپڑا عام کپڑا ہے، اگر نیچے گر جائے ضروری نہیں ہے کہ اس کو اٹھایا جائے، لیکن اگر کپڑے کی سلائی اس انداز میں کی گئی ہو کہ وہ ایسے لگ رہا ہو کہ گویا کہ قرآن کا غلاف ہے، وہ کسی جگہ پہ بھی پڑا ہو، ہر مسلمان عقیدت کے ساتھ اس غلاف کو اٹھائے گا۔ ہے وہ بھی کپڑا، ہے یہ بھی کپڑا، جو غلاف قرآن کریم کا، اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، بے جان چیز کم۔
بے جان چیز جب اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی اس کی قسمت بدل گئی. نسبت بدلنے سے قسمت بدل جاتی ہے. اگر نہیں یقین، آج سے 1450 سال پہلے ایک کمبل، ایک چادر تیار ہوتی ہے. تیار کرنے والا کون ہے؟ آج تک کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں ملے گا. کن دھاتوں کے ساتھ اس چادر، اس کمبل کو بنا گیا، کوئی اس کی تاریخ نہیں بتائے گا. کسی کتاب کے اندر اس کا ذکر نہیں ملے گا. لیکن جب وہ چادر، جب وہ کمبل، اس کی نسبت بدلتی ہے، جب وہ کونین کے تاجدار کے جسم اطہر پہ آتا ہے تو کائنات کا رب اعلان فرما دیتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. نسبت بدل گئی تو قسمت بدل گئی. اگر نہیں یقین تو اسی وقت کے اندر دو افراد ہیں، باپ بیٹا ہے، نام دونوں کا عبداللہ ہے. ایک باپ ہے، نام اس کا بھی عبداللہ ہے. ایک بیٹا ہے، نام اس کا بھی عبداللہ ہے. دونوں کی نسبت کے اندر فرق ہے. ایک کی نسبت اسلام کی طرف ہے، ایک کی نسبت نفاق کی طرف ہے. بیٹے کی نسبت اسلام کی طرف ہے تو کائنات کا رب بیٹے کے لیے اعلان فرما دیتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ کائنات کا رب اس پہ راضی ہو چکا ہے. اور باپ نام اس کا بھی عبداللہ ہے لیکن نسبت بدلی ہے، نسبت نفاق کی طرف ہے تو کائنات کے رب نے قرآن میں ہی اعلان فرما دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. پیارے نبی، یہ نام تو اس کا عبداللہ ہے لیکن نسبت آپ کی طرف نہیں ہے. آپ اس کے لیے نماز جنازہ کے ساتھ 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کر لیں، میں اسے کبھی بھی بخشوں گا نہیں، کبھی اسے معاف نہیں کروں گا. نسبت اور ہے. اگر اس طرح بھی سمجھ نہیں آئی، سادہ سی مثال دے کر سمجھا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نسبت کے ساتھ قسمت کیسے بدلتی ہے. ایک باپ ہے، 3 بیٹے ہیں، بیٹوں کو پڑھایا. ایک بیٹا اس کو پڑھایا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں. اس نے کیا کیا؟ اس نے انجینئر کا کورس کر لیا، وہ انجینئر بن گیا. دوسرا بیٹا اس کو پڑھایا، وہ سائنسدان بن گیا. اور تیسرا بیٹا اسکول میں داخل کرایا لیکن اسکول میں چلا نہیں، اسکول میں آگے پڑھ نہیں رہا. اساتذہ نے کہا کہ یہ پڑھ نہیں سکتا. باپ نے کہا چلیں، اسکول والوں نے ریجیکٹ کر دیا، چلیں اس کو مدرسہ میں داخل کرا دیتے ہیں. یہ بہت سے لوگوں کی سوچ ہے، سبھی کی سوچ نہیں. وہ بھی بہت سے والدین ہیں جو اپنے ذہین بچوں کو مدارس میں داخل کراتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے جو بچہ سکول نہیں پڑھتا اس کو مدرسے کے اندر داخل کرا دو. یہ سوچ بھی اچھی نہیں ہے. لیکن یہ قرآن ہے کہ جب اس بچے کی نسبت قرآن کی طرف جڑ جاتی ہے تو کائنات کا رب اس بچے کو، جس بچے کو والدین کند ذہن سمجھ کر مدرسے میں داخل کراتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے کندن بنا دیتا ہے. والدین کند ذہن سمجھ کر اس کو داخل کراتے ہیں لیکن قرآن کی نسبت سے وہ بچہ کند ذہن نہیں بلکہ کندن بن جاتا ہے. 3 بچے تھے، ایک کو انجینئر بنا دیا، ایک کو سائنسدان بنا دیا، تیسرے کو مدرسے میں داخل کرایا. اس نے قرآن پڑھا، اس نے ترجمہ پڑھا، اس نے احادیث کو پڑھا، اس نے دعاؤں کو یاد کیا. وقت آ گیا باپ کی وفات کا، باپ فوت ہو گیا. اب باپ کو غسل کون دے گا؟ کیا انجینئر غسل دے گا
جسے غسل کا طریقہ نہیں آتا، شاید وضو کا طریقہ بھی نہ آتا ہو، کیا باپ کو غسل وہ سائنسدان دے گا جسے شاید خود طہارت کا طریقہ بھی نہ آتا ہو؟ نہ انجینئر آگے بڑھ رہا ہے، نہ سائنسدان کے اندر جرت ہے کہ اپنے باپ کو غسل دے سکے۔ اس وقت باپ کو غسل دینے کے لیے جو آگے بڑھے گا وہ وہی ہوگا جس کی نسبت رب کے قرآن کی طرف ہوگی، جو قرآن سے جڑا ہوا ہوگا۔ باپ کو غسل دیا اس بیٹے نے جس کی نسبت قرآن کی طرف تھی۔ اب غسل کے بعد اگلا معاملہ ہے نماز جنازہ پڑھانے کا۔ اب نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ کیا وہ انجینئر؟ ایک سیمسٹر کی 1.5 لاکھ روپیہ باپ نے اس کی فیس ادا کی، لیکن انجینئر نماز جنازہ بھی باپ کا نہیں پڑھا سکتا۔ کیا سائنسدان باپ کا جنازہ پڑھائے گا جس پہ لاکھوں روپیہ باپ نے خرچ کیا؟ نہیں۔ اب بھی وہی نماز جنازہ باپ کا پڑھائے گا کہ جس کی نسبت قرآن کی طرف ہوگی۔ نماز جنازہ بھی ہو گیا، دفنا دیا گیا، کچھ دن گزرے، اب قبرستان پہ جانا ہے۔ جس والد نے سبھی پہ پیسہ خرچ کیا، اب اس کو ثواب پہنچانے کے لیے قبرستان کے اندر تینوں بیٹے جاتے ہیں۔ وہ انجینئر جاتا ہے کیا لے کر؟ وہ نقشے لے کر جائے گا، وہ نقشے لے کر وہ باپ کی قبر پہ رکھ دے، کیا باپ کو اس کا فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ سائنسدان میزائل کو لے کر قبر کے اوپر رکھ دے، کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ لیکن وہ بیٹا جس کی نسبت رب کے قرآن کی طرف ہوگی، جب وہ قبرستان میں جائے گا وہاں پر دعا کرے گا، رب اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کا فائدہ باپ کو قبر کے اندر بھی ہوگا۔ گویا کہ جس کی نسبت بدل جاتی ہے اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، قیامت کے دن اس کی قسمت کیسے تبدیل ہوگی یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔